تثلیث مسیح ایمان کا ایک بہت اہم لیکن مشکل مضمون ہے۔ اہم اس لیے کیونکہ یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کے بارے میں سمجھ سکیں، اور مشکل اس لیے کیونکہ اس کو سمجھنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم جو محدود ہیں خدا لامحدود کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے ہیں، یا ہم جو فانی ہیں وہ غیر فانی اور ازلی و ابدی خدا کو جاننے لگے ہیں۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اگرچہ ابھی خدا کی ذات کو مکمل طور پہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن آسمانی بادشاہت کے وقت میں تمام ایماندار خدا کو دیکھ سکیں گے جیسا وہ ہے۔ لیکن اس زمینی زندگی میں تثلیث کے ذریعے ہم خدا کو سمجھ سکتے ہیں۔ پیدائش پہلا باب 26 آیت میں یوں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہاں واضح رہے کہ خدا کے لیے صیغہ جمع استعمال ہوا ہے، یعنی خدا ازل سے ہی تثلیث میں موجود تھا۔ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں جس میں 3 شخصیات یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی ہیں اور ایک ہی میں 3 ہیں۔ بائبل میں اگرچہ تثلیث کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن خدا نے کلام اقدس میں اسی طور سے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا۔ تثلیث ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم خدا کے بارے میں 3 باتوں کو جان سکیں۔ نمبر 1، خدا میں 3 شخصیات ہیں۔ نمبر 2، یہ تینوں اقنوم مکمل خدا ہیں۔ نمبر 3، خدا ایک ہے۔ نمبر 1، خدا میں 3 شخصیات یا اقنوم ہیں۔ جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ خدا کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کی پہچان ہے کہ اس میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح تینوں موجود اور ایک ہیں۔ ہم یہ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ کلام خدا کو انہی 3 شخصیات میں بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب یسوع نے دریائے یردن میں بپتسمہ لیا تو آسمان کھل گیا اور خدا کا روح کبوتر کی مانند اترتا دکھائی دیا، اور خدا نے کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ گیتسمنی باغ میں بھی یسوع نے خدا باپ سے دعا کی، اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور یوحنا کی انجیل میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ان حوالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تثلیث کے یہ اقنوم ایک دوسرے کو ظاہر کرتے اور گفت و شنید کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک خدا میں 3 مکمل شخصیات ہیں۔ نمبر 2، یہ تینوں اقنوم مکمل خدا ہیں۔ خدا کے بارے میں جاننے کے لیے یہ دوسرا اہم نقطہ ہے۔ بائبل جہاں بھی ان تینوں اقنوم یعنی خدا باپ، یسوع مسیح اور پاک روح کا ذکر کرتی ہے تو اس وقت خدا کے طور پر ان کے لیے بات کرتی ہے۔ اس کا مطلب کہ بائبل انہیں خدا کے طور پر بیان اور پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ کے دور میں بھی بنی اسرائیل خدا کو باپ کے طور پر سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب یسوع نے زمینی زندگی میں اپنے کلام اور معجزات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا جیسا اختیار اور خوبیاں رکھتا ہے اور کہا کہ وہ اور باپ ایک ہیں، تو یہودیوں کے لیے اس بات کو ماننا مشکل تھا کہ کیسے ایک انسان اور خدا باپ ایک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پتھر اٹھا لیے اور یسوع کو سنگسار کرنا چاہا۔ خدا پاک روح بھی اسی طرح مکمل خدا ہے۔
اس کو سمجھنا آسان ہوگا جب ہم ارشاد اعظم پر غور کرتے ہیں، جس میں یسوع نے کہا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یوں یسوع نے تینوں اقنوم کو ایک جیسی اہمیت دی۔ نمبر 3، خدا ایک ہے۔ تثلیث تیسری بات کو بھی بیان کرتی ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ بنی اسرائیل ہر صبح استثنا چھٹے باب سے ایک دعا پڑھتے ہیں جو یہ ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اگرچہ خدا جو لامحدود ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن تثلیث ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم خدا کے بارے میں ان 3 سچائیوں کو جان سکیں کہ ایک ہی خدا میں 3 شخصیات ہیں جو کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہیں۔ یہ تینوں مکمل شخصیات بھی مگر ایک ہی خدا ہے۔